جب ہم ہیں تو کیا غم ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. Who is the powerful quarter that wants this thing to go through? So he is representing that quarter. اسٹیبلشمنٹ. اچھا, تو اب آئیے آپ, مولانا نے سب کی بات سنی, کسی کی بات نہیں مانی, نہ ہاں کی نہ نہیں کی. اسی لیے سب یہ سوچتے رہے آج نہیں کل نہیں مولانا کے ڈیمانڈ سامنے آئیں گے. تو کوئی کہتا تھا جی وہ گورنرشپ مانگ رہے ہیں, جی کوئی کہتا تھا وہ سینٹ کے اندر یہ مانگ رہے ہیں, اس قسم کی باتیں چل رہی تھی. یہ ساری میڈیا کے اندر اسپیکولیشن. مولانا نے کوئی چیز نہیں مانگی. اچھا, سنتے رہے بس. اس کی بات, وہ مولانا نہ ہاں کرتے تھے نہ کرتے تھے, سن لیتے تھے, کچھ سوال کرتے تھے کچھ. پھر ایک سٹیج پہ مولانا نے کہا یار وہ دکھاؤ تو صحیح کیا ہے امینڈمنٹ, ڈرافٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے یہ کیا ہوگا. اچھا, اب ڈرافٹ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں مولانا. تو اس وقت پھر کیونکہ مولانا نے کہا ہمیں بتاؤ تو صحیح کرنا کیا جا رہے ہو تم. انہوں نے پہلے موٹی بات کی تھی نا کہ جی ججز بڑے پاورفل ہو گئے ہیں, پارلیمنٹ کا کوئی سنتا نہیں ہے. اچھا, اور یہ عمران خان کو ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے تو چاہیے ہمیں قانون چاہیے, اور یہ ججز بڑی گن کھال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو یہ ہم کر رہے ہیں. اچھا, تو مولانا نے نہ ہاں کی نہ کی, اور اس کے بعد مولانا نے کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح امینڈمنٹ کیا ہے. پھر تو جب وہ بات آئی تو انہوں نے کہا جی امینڈمنٹ کٹو, جی امینڈمنٹ کٹو. وہ تو خفیہ رکھی ہوئی تھی نا, وہ تو دکھانی نہیں تھی کسی کو, وہ تو آخری دن پہ ٹھا کر دینی تھی. اچھا, تو پھر نکالنی پڑی. جب نکالنی پڑی تو پتہ چلا ایک ڈرافٹ نہیں ہے, 2-3 ہیں. یا یہ کہ یار ایک ڈرافٹ اگر مولانا کو دکھا دیا تو لیک ہو گیا نا. تو تھوڑی کنفیوژن کریٹ کرنی چاہیے نا, کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو ایک میں تھوڑی سی کچھ ایسی بات لکھ دی, دوسرے میں تھوڑی سی فرق کر دی, تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی, اور میڈیا کے اندر, مارکیٹ کے اندر دونوں ڈرافٹس پہنچا دیے, فلوٹ کر دیے تاکہ پکا نہ کوئی گل ہوئے. ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں رہے کہ ہم نے کنسیشن کہیں دینی ہے یا نہیں دینی, کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا, زیادہ مانگنا ہے پھر کم کر کے اچیو کرنا ہے, اپنے ہاتھ میں رکھے. اچھا, تو دیٹ از وائی یو سو 1, 2, 3 ڈرافٹس. ہاں جی, مارکیٹ میں تو, اور مارکیٹ واز گوئنگ کریزی کہ جی ایکچولی کیا ہے. اور جو ایم این ایز تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو بعد میں میڈیا میں جب یہ آنی شروع ہو گئی چیزیں, تو پھر جا کے ان کو پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. پھر جا کے ڈیبیٹ شروع ہو گئی اس ملک میں. اس سے پہلے تو ڈیبیٹ ہی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا کرنے کیا جا رہے ہیں. سارے کہہ رہے تھے دیو دیو دیو, دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ, دکھاتے نہیں تھے. انہیں پتہ تھا کہ اگر دکھا دیا تو وہ لیک ہو جائے گا نا. اگر اپنے ایم این ایز کو کانفیڈنس میں لے لیا, پہلے تو یہی کرتے تھے نا, جس دن کرانا ہوتا تھا اس دن ٹھا کر کے لائے, اکھا بند کر کے سارے نے کہا چلو جی ووٹ پاؤ اور ختم کرو 15 منٹ کے اندر. 13 منٹ میں یہ کرواتے رہے. جی جی, وہ عمران خان صاحب کے دور میں قانون سازی وہ بھی کرتے رہے اور یہ بھی کرتے رہے. تھرو آؤٹ یہ پارلیمنٹ کے اندر جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے ایسی کرتی ہے. خان صاحب نے بھی ایسی کیا تھا, یہ بھی ویسے کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا. بتاتے نہیں ہیں ڈیٹیل کے اندر اس قسم کے جب ایشوز ہوتے ہیں, وہ سیکرٹ رکھتے ہیں. جیسے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ والی سیکرٹ رکھتے ہیں, وہ کیبنٹ. ہاں, یہاں بھی سیکرٹ رکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ نہیں چاہیے نا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیبیٹ شروع ہوگی تو پھر تو بڑا عرصہ لگ جائے گا. یہ 10 دن میں تو نہیں ہوگا نا, 2 دن میں تو نہیں ہوگا, 1 دن میں نہیں ہوگا, یہ تو پھر 3 مہینے لگ جائیں گے. کمیٹی بنانی پڑ جائے گی, کمیٹی میں باتیں ہوں گی, وہاں اپوزیشن بھی آ جائے گی, تو کیسے پاس ہوگا. اینڈ دیر از اے نیڈ ٹو ہری اپ, بیکاز چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے ڈیٹ, اس سے پہلے بہت سے فیصلے ہونے ہیں. اور ون آف دا فیصلہ اس کے چیف جسٹس کون ہوگا, کتنی دیر کے لیے ہوگا, کیسے بنے گا. تو اٹس پارٹ آف دس ہول تھنگ. تو یہ اس ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مقصد 3 مقصد تھے, اسی لیے ان کو چھپا کے رکھا گیا ان آل دس لیگل جارگن. اچھا, ایک یہ تھا کہ فوج کے جو فیصلے ہیں وہ چیلنج نہیں ہوں گے کہیں بھی, خواہ وہ سویلینس کو کورٹ مارشل کریں یا نہ کریں. جو بھی فوج فیصلے کرتی ہے ریگارڈنگ نیشنل سیکیورٹی اور کورٹ مارشلس فار ون ریزن اور انادر, وہ چیلنج نہیں ہوں گے. ایک یہ مقصد تھا ملٹری کورٹس ناٹ, ایک تو یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ججز جو ہیں زیادہ ہی آزاد ہو گئے. اگر تو آزاد ہو کے ہمارے حق میں ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, مطلب یہ تو ہمارے خلاف ہو گئے, تو عمران خان کے حق میں ہو گئے ہیں سارے, تو قابو کر. تو یہ تو آزاد نہیں ہے, یہ تو بالکل سیاسی طور پہ کمپرومائزڈ. تو اس کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے پڑے گے, کچھ قانونی طور پہ. اور سب سے پہلے تو چیف جسٹس کا کرنا پڑے گا. ہم ایسا چیف جسٹس نہیں چاہتے جو کہ پرو عمران خان ہو اور ہماری بات نہ سنے. تو اس لیے یہ سوچا کہ اس وقت قاضی فائزی سا ہی ایسا ہے جو کہ اب مائنورٹی ججز کے ساتھ ہے. میجورٹی ججز تو پرو عمران خان بن گئے ہیں, ان کے ججمنٹ سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک, تو یہ سیکنڈ آبجیکٹو تھا کہ جوڈیشری کی سو کالڈ انڈیپینڈنس, جس میں وہ خود چیف جسٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور سلیکٹ کیا کرتے ہیں, آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. اور آج کے حالات کے اندر جو چیف جسٹس بننے جا رہا ہے منصور علی شاہ,
وہ شخص ہے جس نے وہ ججمنٹ دی ہے جس کے اوپر سارا اس وقت پھڈا پڑا ہوا ہے، جس کے بعد پھڈا شروع ہوا. ہاں یہ 3941 اور ساری کی ساری جو سوال پوچھا بھی نہیں گیا تھا، جو پٹیشنر بھی نہیں تھا، وہ اٹھا کے ان 8 لوگوں نے اٹھا کے ادھر دے دیا ان ریسنٹ ٹائمز. اس کا وہ حصے ہیں، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے تو اس کو انہوں نے آؤٹ کر دیا کہ بھائی تم اگر وہ ادھر کھڑے ہو جاتے تو شاید یہ ججمنٹ نہ ہوتی. تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جی یہ تو بندہ ادھر کا ہے. تو پھر کون ہے ہمارے پاس؟ تو قاضی ہے، کم از کم قاضی ہمارے ساتھ کھڑا تو رہا ہے اس ایشو کے اوپر. قاضی واز اے مائنورٹی نا اس ججمنٹ میں. تو انہوں نے کہا جی پھر قاضی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں. پھر یہ ڈیبیٹ ساری شروع ہو گئی کہ کس طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، ایج بڑھانی ہے نہیں بڑھانی، سلیکشن طریقہ کیا ہے چیف جسٹس کا، وہ کیسے ہوگا، ایکسٹینشن دینی ہے یا آٹومیٹکلی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اسی لیے قاضی صاحب نے ایک بیان بھی دے دیا کہ اگر وہ خود میری صرف ایکسٹینشن کریں گے تو مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہاں اس کے اندر بات میں یہ چھپی ہوئی بات تھی کہ اگر سب کی ہو جاتی تو اس سے میری بھی ہوگی تو مجھے اس سے کیا اعتراض ہو سکتی ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. اچھا، تو یہ ایشوز اس لیے اس طریقے سے انفولڈ ہوئے ہیں یہاں. ٹھیک ہے، اب آئیے آپ تھرڈ کی طرف. کس کی طرف؟ سیکنڈ ہو گیا، تھرڈ کیا تھا اس میں؟ تھرڈ یہ تھا کہ صرف سپریم کورٹ کو چیف جسٹس نہیں بٹ آلسو جوڈیشل کمیشن، کیونکہ جوڈیشل کمیشن امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. جو ہائی کورٹ سے جب ججز ادھر آتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا، ان کو کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. ہائی کورٹ میں تنگ کرتے ہیں جو ججز، ان کو ٹرانسفر کریں تو اس کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ اس وقت جو اتنی آزاد ہوئی ہوئی ہے یہ جوڈیشری، اٹس ناٹ این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، اٹس اوور انڈیپینڈنٹ، شیل وی سے دیٹ. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ ججز جو ہے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. ہر جگہ پہ ججز آر اکاؤنٹیبل. اور اب آئیے آپ وہاں کہ یہاں پاکستان از ون آف دا perhaps 1 or 2 countries in the world، جبکہ لائرز موومنٹ کے بعد افتخار چودھری کے زمانے میں انہوں نے جو نئے رولز بنائے اباؤٹ جوڈیشری، تو وہ رولز جو ہیں میرا خیال ہے یونیک کنٹری ہے پاکستان جہاں اس قسم کے رولز ہیں. ایک رول تو یہ ہے کہ جی سینئر موسٹ بنے گا، ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ سینئر موسٹ کے بننے کے اندر کسی گورنمنٹ کی کوئی انٹروینشن نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اندر ایکول نمبر آف ججز اور ایکول نمبر آف نان ججز، ایک گورنمنٹ کا اٹارنی جنرل، ایک بار کاؤنسل کا، یہ وہ وغیرہ. سو مطلب یہ دے ٹرائنگ ٹو ونس اگین کسی طریقے کے ساتھ ایگزیکٹو کا ہاتھ اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس وہ ہونا چاہیے. ان کا یہ موقف ہے، وہ سب ختم ہو چکا تھا. اب آئیے ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر کہیں ایسے نہیں ہیں جو پاکستان کا سسٹم ہے. ساری دنیا کی جمہوری ممالک کے اندر، جمہوری یا نان جمہوری تو چھوڑو، ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر بھی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ٹو دا سپیریئر جوڈیشری وہ ایگزیکٹو کرتی ہے اور پارلیمنٹری اپروول کے ساتھ. اٹس ایگزیکٹو ان پارلیمنٹ، اور اس کے اندر کنسلٹیشن ضرور ہوتی ہے ود دی کورٹس، بٹ کورٹس ڈونٹ ہولڈ اے مونوپولی پوزیشن آن دیٹ. اب پاکستان از اونلی ون آف مے بی 1 or 2 کنٹریز جہاں ایسے ہے. اور یہ بھی ایک بڑی اسپیشل سرکمسٹانسز میں سے یہ ڈیولپ ہوئی تھی یہ ڈاکٹرن آف دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اور اس کے ساتھ کنفیوژن بڑی ہو گئی ہے. جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سپریم ہے، اس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے، یا وہ نہیں ہے، لگام تو پارلیمنٹ کی ہوتی ہے وائا دی ایگزیکٹو، کیونکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. جو میجورٹی پارٹی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو بناتی ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پارلیمنٹ از سپریم. اب پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے تو اس کو جوڈیشری انڈرمائن نہیں کر سکتی، بیکاز دیٹ از دا پارلیمنٹس ول. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا سوال کہ کیا جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کوئی امینڈمنٹ ہو یا کوئی قانون ہو جو وہ بناتی ہے ان فل نوئنگ کہ ہم جو بنا رہے ہیں میجورٹی ہمارا حق ہے، کیا اس کو اڑا سکتی ہے کہ نہیں. اب یہ جو ڈیسیژن نے تو بہت کچھ اڑانا شروع کر دیا. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز لے لیتے ہیں، بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن، فنڈامنٹل رائٹس، فلانا فلانا کر کے اڑا دیتے ہیں. اگر تو یہ جینیونلی نیوٹرل، انڈیپینڈنس کا ورڈ میں نہیں استعمال کرتا، میں کہتا ہوں جینیونلی اگر نیوٹرل یہ جوڈیشری ہو تو بہت سے ان کے فیصلے جو ہیں وہ نہ ہوں جو آئے ہیں. جب ان کا دل چڑھتا ہے وہ ایک اوور آل ویو لے لیتے ہیں، کبھی وہ قانون کو دیکھتے ہیں بائنوکولر کے ساتھ، کبھی وہ قانون کو دیکھتے ہیں مائکروسکوپ کے ساتھ. مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کو سب نظر آتی ہے چیزیں، ہاں ایسے ہی ہے. بائنوکولرس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کو 2 چیزیں اور نظر آ جاتی ہیں، وہ اس کو پکڑ کے چینج کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب بن گیا ٹیسٹ کیس. یہ جو سارے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، دس از بیکم اے ٹیسٹ کیس آف نمبر آف ایشوز کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا
سورس آف اسٹرینتھ ہے اس آئین کے اندر یا نہیں, ان کی کس جگہ پہ ان کو رکھنا ہے, کیا ان کے پاورز ہونے چاہیے آئین کے مطابق یا ایکسٹرا آرڈنری پاورز ان کے پاس ہونے چاہیے, ایک یہ. دوسرا یہ کہ کیا جوڈیشری کے ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہونے چاہیے یا نہیں. تیسرا یہ کہ کیا پارلیمنٹ سپریم ہے بھی یا نہیں ہے, کیا اس کے قانون جو ہیں کین دے بی چیلنجڈ اور ناٹ, اور اف سو واٹ کین بی چیلنجڈ اینڈ واٹ کانٹ بی چیلنجڈ. تو یہ سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. سو وی آر ان دی مڈس آف اے ویری سیریس سسٹمیٹک سسٹم کرائسس, جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ, پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری آر انوالوڈ. رنگ کے اندر یہ